سورۃ الصافات کی آیت نمبر 103۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اسلما وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا کروٹ کے بل، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کوئی شک نہیں ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ میں دیا اس کے ایک عظیم ذبیحہ۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا اس بات کو پچھلوں میں، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی جزا دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، کوئی شک نہیں وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑے ارمانوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، منت سماجت کے بعد، بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا 13 سال کی عمر کو ہوا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان، ایک آزمائش اور آئی، اور خواب میں دکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے نہیں دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام بھی حکم لا سکتے تھے کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ اگر فرشتے کے ذریعے حکم آتا تو اس میں امتحان پورا نہ ہوتا، کیونکہ پھر تو یہ یقینی بات ہوتی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ خواب کے اندر دکھایا گیا جس کی انسان سینکڑوں تعویلیں کر سکتا ہے کہ جی نہیں جی یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خواب میں دکھایا گیا کہ اب ابراہیم تعویلیں کرتا ہے یا میرے حکم کو پورا کرتا ہے، تو خواب کے ذریعے امتحان کامل ہونا تھا۔
اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا مقصود ذبح کروانا نہیں تھا، اس لیے علماء نے لکھا کہ خواب کے اندر صرف چھری چلاتے ہوئے دیکھا گیا، یہ نہیں دیکھا کہ گلا کٹا بھی ہے۔ یہ خواب میں نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، صرف اتنا دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن تو ذبح ہوا بھی ہے یہ نہیں میں نے دیکھا، یہ نہیں دکھایا گیا۔ اللہ پاک نے ذبح کروانا نہیں تھا، صرف امتحان لینا تھا، کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اب اگر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حکم آیا ہوتا یا کسی فرشتے کے ذریعے آیا ہوتا تو اس حکم کو بدلنا پڑتا کہ ابھی بس ہو گیا، اب حکم بدل گیا، اب یوں کرو۔ خواب میں دکھا دیا کہ جو بھی کرنا ہے وہ اسی کے مطابق کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کا خلیل اللہ ہی کا تھا، وہ بیٹے کا نہیں ہوا تھا، اس کے دل میں اب بھی اللہ سے بڑھ کر محبت کسی کی نہیں تھی۔ بیٹا بھی اتنی منتوں سماجتوں کے بعد ملا ہوا بیٹا بھی، بڑھاپے کا آسرا بھی اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں، اسلما اسلام کا لفظ ہے، اسلام کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنی گردن جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ یہ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے اس پہ تو میں عمل کروں گا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، یہ اسلام نہیں ہے۔ یا یہ میرے مزاج کے مطابق ہے اس پہ تو میں چلوں گا، یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، میں اس پہ نہیں چل سکتا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خواہش پرستی ہے۔ یہ بات میرے فائدے میں ہے اور یہ بات میرے فائدے میں نہیں، تو جتنا فائدے میں ہے اسلام وہ تو میں لے لوں گا، جہاں میرے نقصان میں ہوگا وہاں میں اسلام کو چھوڑ دوں گا۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا اسلام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہو تب بھی اللہ کی مانو، تمہیں سمجھ میں نہ آئے، تمہاری مزاج کے مطابق نہ ہو، تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو، تب بھی اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کا حکم پورا کرو۔ یہ بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے یہی سوال کیا، کہنے لگے حضرت نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ بھائی نماز دل لگانے کے لیے نہیں پڑھنی، نماز تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھنی، دل لگے تب بھی پڑھنی ہے، نہ لگے تب بھی پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لگ جائے تو اس کا فضل اور اس کا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نہ بھی لگے تو اس کا حکم تو پورا کرنا ہی ہے، جیسے کیسے بھی ہو۔ تو اسلمہ کا معنی جب دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرما بردار بن گئے۔ دیکھو میرے دوستو، میرے عزیز طلبہ، 13 سال کی عمر میں اس بچے کی تربیت کس نے کی؟ یہ کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں گیا، اس کو سکھایا کس نے؟ ماں نے سکھایا۔ میری ماں بہنیں جو موبائل کے ذریعے سنتی وہ بھی اس پہ غور کریں، مائیں ایسی تربیت کرنے والی تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اس طرح اس کی تربیت نہیں کی، بھائی ابا تو سانو چھاڑ کے چلا گیا، ابے نے تو ساڑھے خرچے کا نہیں پوچھا، سانو مال پانی دے کے نہیں گیا، ہن ابا آوے تو بھی نہیں سیدھے منہ بلانا۔ ایسی تربیت ماؤں کی تربیت نہیں ہوتی، وہ سختیاں جھیلتی ہیں، وہ شدائد برداشت کرتی ہیں، لیکن اولاد کو ماں کا باپ کا ادب سکھاتی ہیں، بڑوں کا ادب سکھاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ نے ایسی تربیت کی اسماعیل علیہ السلام کی کہ جیسے ہی انہوں نے خواب کا بتایا، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، آپ جو کریں اللہ کا حکم پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ دونوں مطیع ہو گئے، اسلمہ،
تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ درمیانی واقعات کو قرآن کریم نے ٹچ نہیں کیا، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے چلے۔ حاجرہ سے کہا اس کو تیار کر دو، میں ذرا اس کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے تیار کر دیا۔ اب جب وہ لے کے جانے لگے تو شیطان اماں حاجرہ کے پاس آیا، ایک بزرگ کی شکل میں، ایک پیر کی شکل میں۔ حاجرہ تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جائے؟ کہ مجھے نہیں پتا، باپ ہے اس کا، جہاں لے جائے، اس کی مرضی، اس کی اولاد ہے۔ کہو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حاجرہ نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کوئی باپ بھی اور پھر بیٹا بھی اکلوتا ہو اور بڑی منت سماجت کے بعد مانگا ہو، کوئی اس کو بھی قتل کرے گا، ذبح کرے گا؟ تو بے وقوف تھا نا، خود ہی کہنے لگا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو سیدہ حاجرہ ایمان والی خاتون کہنے لگی اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا 10 اسماعیل بھی ہوں، اللہ کے نام پہ قربان۔ شیطان ناکام ہوا، ذلیل ہوا۔ پھر علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے مقام میں پہنچے، جہاں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک عمل کرتے ہیں کینکریاں مارنے کا۔ جمرات بنے ہوئے، وہاں 3 جگہ پہ نشان بنے ہوئے، وہاں پہ حاجی کینکریاں مارتے، 7 کینکریاں ماری جاتے۔ علماء نے لکھا ہے اس میدان مینا میں شیطان نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ابراہیم کیا ہو گیا ہے؟ خواب کی بات ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، جوان بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کیوں قربان کر رہے ہو، کیوں ذبح کر رہے ہو؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا کوئی بھی اللہ کا حکم نہ مانے، اس کی کوشش تو یہی، وہ یہی چاہ رہا تھا، اتنا بڑا حکم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اپنی فراست والی نگاہ سے۔ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے خلیل اپنی نظر فراست سے سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے، تو اس کو کینکریاں مارے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو کینکریاں مارے۔ ایک جگہ 7 ماری، پھر وہ دوسری جگہ سے آیا وہاں ماری، پھر وہ تیسری جگہ آیا وہاں ماری۔ تو یہی ادا اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو کسی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میرے خلیل کی اس یاد کو زندہ نہیں کرے۔ آج ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا جب وہ وہاں جاتا ہے زیارت بھی کرتا ہے، برکات بھی حاصل کرتا ہے، حج کرنا ہو تو وہاں کینکریاں بھی مارتا ہے۔ مینا کے مقام میں پہنچے جہاں آج بھی قربانیاں کی جاتی ہیں، حاجی حج کرنے کے بعد وہاں قربانیاں کرتے ہیں۔ اسی مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک فرماتے ہیں تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ اس کے 2 معنی علماء نے لکھے، ایک معنی تو یہ لکھا ہے کہ جبین عربی زبان میں پیشانی کی سائڈوں کو کہتے ہیں، یہ جو 2 حصے ہیں سائڈ والے، ادھر کو بھی جبین کہتے ہیں، ادھر کو بھی جبین کہتے ہیں، اور یہ جو سامنا حصہ ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جبہہ، یہ جبہہ کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے لفظ جبین کا بولا ہے جس کا معنی سائڈ ہے، پیشانی کی سائڈ ہے۔ تو جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے ایک کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ایسے ہی کروٹ کے بل لٹایا۔ دوسرے بار مفسرین
مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے لٹایا، سیدھا لٹایا، تو گردن پہ چھری چلا ہے۔ تاریخی اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ چھری اور گلے کے درمیان ایسے ہو گیا جیسے کسی نے تانبا رکھ دیا، چھری چلاتے ہیں وہ چل نہیں رہے، کاٹ نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان میں چھری کاٹ کیوں نہیں رہے، اللہ کا حکم پورا ہونے میں تاخیر ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے پہلے تو ایسا کریں کہ مجھے میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھری چلنے سے تڑپوں پھڑکوں اور بے چین ہوں اور خون کے چھینٹے آپ کے دامن پہ پڑے، میرے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے، اور پھر خون آلود کپڑے دیکھ کے ماں کا دل بھی پریشان ہوگا، آپ اپنے آپ کو بھی سمیٹ لیں، مجھے بھی باندھ لیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لیں اور مجھے بھی الٹے منہ لٹا دیں۔ بیٹا دیکھو میرے بھائیو کیسے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خود تجویزیں دے رہا ہے، ایسے پورا کرے، ایسے اللہ کا حکم پورا کرے۔ فرمایا آپ کی نظر پڑتی ہے تو شفقت پدری کی وجہ سے شاید چھری پہ قوت نہیں لگتی، اور مجھے بھی چھری دیکھ دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، لہذا الٹا لٹا دے۔ تو بعض مفسرین نے معنی یہ کیا کہ اس کا معنی کہ انہوں نے اس کو الٹا لٹا دیا، منہ کے بل نیچے کی طرف منہ کر کے لٹا دیا، اور پھر پوری قوت سے چھری چلائی۔ اب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی، چھری چلی، اور علماء نے لکھا ہے کہ خون نکلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرم گرم خون پڑا، تو اس محبت اور سرشاری اور خوشی سے آنکھوں سے پٹی اتاری کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ لیکن ادھر اللہ کی شان، جب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے، اللہ پاک نے آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ یا جبرائیل، جی رب جلیل، جاؤ جلدی، میرا خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے، اس کی چھری اس کے گردن پہ چلنے سے پہلے وہاں سے اسماعیل کو نکالو اور اس کی جگہ پہ اس جنت کے مینڈے کو لٹا دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام عرش کی بلندیوں سے چلے ہیں تو وہاں سے انہوں نے آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کا مقصد تھا کہ ابراہیم آواز کو سن کے وہ تھوڑا سا سٹے گئے، مجھے موقع مل جائے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اسی جوش میں آسمانوں پہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آواز لگ رہی ہے، انہوں نے اسی طرح زوردار اور جوش آواز سے کہا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ان محبت بھرے نعروں کو، اللہ کی کبریائی کے بولوں کو سن کر وہ بھی بلا اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیر تشریق ہے جو قربانی کے ایام میں ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ان تین مقدس شخصیات کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے جب پٹی اتاری کہ میں اللہ کا حکم پورا کر چکا ہوں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا پاس بیٹھا مسکرا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا، او ابراہیم، اے میرے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ تیرا خواب یہی تھا کہ تو چھری چلا رہا ہے، تو نے چھری چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور تو نے پوری قوت لگائی، تو نے اس میں تعویل کا دروازہ نہیں کھولا، تو نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں چل رہی تو چلو رہنے دیتے ہیں، تو نے ہر طرح کی کوشش کی کہ چھری چلے، لیکن چھری بھی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز کے اندر اثرات
صرف کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ شاید اسی لیے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ جو ستاروں میں اثرات ہے وہ بھی ستاروں کے اپنے نہیں ہیں، وہ کس کے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے۔ سورج میں حرارت اللہ نے رکھی ہے، چاند میں برودت اللہ نے رکھی ہے، بادلوں میں بارش اللہ نے رکھی ہے، گائے بھینس کے اندر دودھ اللہ نے رکھا ہے۔ ہر چیز کے اندر اثرات جو بھی ہیں وہ سب کس کے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے۔ اور وہ جب چاہے نکال لے، جب چاہے اثرات کو کھینچ لے۔ اس لیے یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تو بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس قربانی پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس حکم قربانی کو 100% پورا کیا۔ اللہ نے اس کا بدلہ پھر کیا دیا؟ اللہ پاک فرماتے بیٹا بھی بچ گیا، اور قربانی کے لیے جنت سے آیا ہوا مینڈا وہ اللہ نے قربان کروا۔ اور اللہ فرماتے ہم نے پھر یہ اس آزمائش سے نکلنے کے بعد ان کو بڑا بہترین بدلہ دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، جو نیکی کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فَمَا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ کوئی شک نہیں کہ یہ کھلا اور بہت بڑا امتحان تھا۔ دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اب ہمیں اگر آج اس طرح کی آزمائش سے اللہ پاک امتحان بھی اسی کا لیتے ہیں جو امتحان کے قابل ہوتا ہے۔ سکول کالج میں مدرسوں میں ہر بندے کا امتحان نہیں لیا جاتا اور ہر کلاس کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اولا والوں کو بخاری کا پیپر تھما دیا جائے اس کو حل کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرائمری میں پڑھنے والے کو کہا جائے ایم اے کا پیپر حل کرو۔ جو جس سطح کا ہوتا ہے اسی سطح کا اس پہ امتحان آتا ہے۔ اللہ کا خلیل، اس کا ایمان، اس کا یقین ہائی لیول کا تھا، اللہ نے امتحان بھی اسی طرح کا ہائی لیول کا دیا۔ اور پھر جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنے بڑے درجات بھی ملے۔ جتنے بڑے امتحان میں انسان شامل ہوتا ہے اتنی بڑی ڈگری ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑے بڑے امتحان دیے، اور اللہ نے جس کو کہا بڑا امتحان تھا تو یقیناً وہ اس امتحان میں 100% کامیاب ہے۔ اللہ نے ہر امتحان آزمائش سے محفوظ رکھے۔ ہم امتحان آزمائش کے قابل نہیں، اللہ ہمیں بغیر امتحان کے ہی کامیابی نصیب فرما دے، لیکن یہ مقدس ہستیاں ہیں جو امتحانوں میں بھی کامیاب گزرے۔ اللہ فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ایک عظیم ذبیحہ ان کے فدیے میں دیا، عظیم ذبیحہ۔ علماء نے لکھا ہے تفسیری روایات کی روشنی میں کہ یہ وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، جن کی قربانی کا ذکر 6 پارے کے اندر اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے مینڈا قربان کیا اور قابیل نے گلی سڑی سبزیاں اللہ کے نام پہ پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ وہ جو قبول ہوئی تھی وہی مینڈا اللہ نے اب ذبح کے لیے دوبارہ بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے اسی مینڈے کے سینگ بیت اللہ کے اندر ایک طویل عرصے تک لٹکتے رہے برکت کے لیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تابعی ہیں وہ فرماتے میں نے خود ان سینگوں کی زیارت کی۔ اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سینگ وہاں پہ تب تک لٹکے رہے جب تک حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پہ حملہ نہیں کیا، اور جب اس نے حملہ کیا اور بیت اللہ پہ گولہ باری کی اور بیت اللہ پہ آگ کے گولے پھینکے گئے تو انہی آگ کے گولوں میں یہ سینگ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ تب تک یہ سینگ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تب تک تقریباً 2-2.5 سال 1000 سال کا وقفہ بنتا ہے، اس وقت تک یہ سینگ وہیں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے رہے۔
یہ ذبیحہ بڑا ہی عظیم ذبیحہ تھا، اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو پچھلوں پہ چھوڑ دیا۔ بعض اوقات فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قربانی والا عمل ہے، اس قربانی والے عمل کو ہم نے پچھلوں پہ چھوڑ دیا۔ آج تک ہر سال مسلمان پوری دنیا میں قربانی کی سنت زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ سنت ابراہیمی کی یاد ہے، ہر سال مسلمان اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اسی سنت کی یادگار ہے، اسی ہم طرز عمل کو اپناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس ادا کو پچھلوں کے لیے لازم کر کے چھوڑ دیا، پچھلے بھی سنت کو ادا کریں۔ اور بعض فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا تعلق اگلے جملے کے ساتھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیابی کے بعد ہم نے اتنی عزت دی کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کہہ دیا کہ جو کوئی انسان بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس مذہب سے تعلق ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس خدمات کو سلام پیش کرے۔ سلام علی ابراہیم۔ آج ہم نماز میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہماری نمازوں کے اندر، یہ ان قربانیوں کے بعد ہے میرے محترم دوستوں۔ جو دین کے لیے جتنی قربانی کرے گا اللہ اس کو اتنی عزتیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو بھی دنیا کے اندر نیکی کا راستہ اختیار کرے گا اسی طرح عزت اس کو ملے۔ فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، پکی بات ہے ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کہ کسی کے ایمان کی گواہی اس کا دوست دے، کسی کے ایمان کی گواہی کوئی اور انسان دے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا گواہ خود کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ گواہ دے رہا ہے کہ وہ مومن۔ میرے محترم دوستو، ایسے ہی دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ہمیں اپنے بچے خود کو قربان کرنا پڑے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اور دیا، اسحاق علیہ السلام۔ یہ دوسرے بیٹے، اس میں بھی بحث ہے کہ ذبیح اسماعیل تھے یا اسحاق تھے، کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اس پہ تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا گیا اس کو زندگی میں